بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو خبریں بری ہیں۔ ایک بری خبر یہ ہے ہمارے کشمیر میں آج کل کے نوجوانی کے عالم میں نوجوان موت کو گلے لگا رہے ہیں، اور وجہ ہارٹ اٹیک ہے۔ یعنی نوجوانوں میں اب ہارٹ اٹیک کی شرح بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ قابل علاج ہے اور اس پر 100% قابو پایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آج کل کے نوجوان ماہرین اور طبی ماہرین کے کہنے پر پوری طرح عمل کریں۔ کشمیر میں جو یہ حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں دل کا دورہ پڑ رہا ہے، چاہے وہ 19 سال کے ہوں یا 20 سال کے ہوں، 30 سال کے ہوں، یہ صرف کشمیر میں نہیں ہے، امریکہ میں بھی ایسا ہوا۔ پچھلے 30 سالوں سے وہاں نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک بہت جلد آتا ہے۔ ہندوستان کے باقی ریاستوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے اور کشمیر میں بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن کشمیر میں حالت کچھ زیادہ ہی تشویشناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے کشمیری لوگوں کا رہن سہن اچھا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کشمیری لوگ ایک منظم، مرتب اور پاکیزہ زندگی نہیں گزار رہے۔ ہمارے کھانے پینے کے ڈھنگ بھی بہت الگ ہیں اور غلط ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب سے ہمارے کشمیر میں نامساعد حالات شروع ہوئے، تب سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پر ایک بہت برا اثر پڑا۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ہمارے نوجوانوں نے جو مصائب، آلام اور پریشانیاں دیکھی وہ قابل تشویش ہے۔ ہمارے جو آج کل کے نوجوان ہیں، وہ ان دنوں بچے تھے، وہ گھروں میں پڑے رہے، یہاں ہڑتال تھے، بندشیں تھیں، کرفیو تھے اور ذہنی پریشانی تھی، اس لیے وہ بیچارے گھروں میں قید رہے، ورزش نہیں کر سکے، تو اس کی وجہ سے ان کی صحت اچھی طرح سے نہیں بن سکی۔ ان کا دل ہر وقت اداس رہتا تھا، وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے، جس وجہ سے وہ کھانے پینے کا خیال نہیں رکھ سکے اور باقاعدہ ورزش نہیں کر سکتے تھے۔ مثلا جب ہم بچپن میں تھے، ہم سزلونگ کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، والی بال کھیلتے، دن بھر چلتے تھے، کوئی سواری نہیں تھی، موبائل نہیں تھی، باہر رہتے تھے، تو ہماری صحت اچھی رہتی تھی۔ اور دل جو انسان کا مرکزی عضو ہے، اس کے لیے ورزش بہت ضروری ہے، اور چونکہ ہمارے نوجوان گھروں میں بیٹھے رہے، ورزش ہو نہ سکی، وہ باہر نکل نہیں سکے، کوئی حرکت نہیں ہو سکی، اور وہ صرف کھاتے رہے، کھانے پینے کا بھی خیال نہیں رکھا، نمکین چیز زیادہ کھائیں، شوگر والی چیزیں زیادہ کھائیں، اس سے ان کا کولیسٹرول یعنی چربی جو خون میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بڑھتی رہی، اس سے دل پر اثر پڑا اور دل کے دورے کے امکانات روشن ہو گئے۔ اور ہمارے ہاں اس میں دیکھیے 4 ایس ہیں، اگر ہم لے لیں ہارٹ اٹیک، مطلب یہ ایک طویل کہانی ہے، میں اس کو سکیز کروں گا اس لیے کہ دیکھنے والے بور نہ ہوں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ایک ڈسپلنڈ لائف گزارے، جسے ہم مرتب، منظم، پاکیزہ زندگی گزارے، یعنی صبح اٹھے نوجوان، نماز پڑھے، دن کو 5 وقت نماز پڑھے اور تلاوت کرے، اس سے ذہن آسودہ رہتا ہے، ذہن کو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 2 کہ کسی بھی صورت میں کبھی بھی، ایون ایمرجنسی میں بھی، کوئی بھی دوا خود استعمال نہ کرے۔ نمبر 3 غذا میں شوگر بہت کم، جو میٹھی چیزیں ہیں وہ بہت کم کھائی جائے، یعنی کیک پیس، بیکری، لڈو، برفی، جلیبی، یہ سب چیزیں بہت کم استعمال کی جائے، یا نہ استعمال تو بہتر ہے۔ یعنی 1 ایس ہو گیا شوگر کا استعمال بہت کم۔ 2 سالٹ، نمک کا استعمال بھی بہت کم کیا جائے، یعنی اگر سالن میں بھی کم نمک ڈالیں۔ اس کے علاوہ جو نمکین چیزیں بازار میں بکتی ہیں، جیسے
یہ آلو کے چپس ہیں، مونگ پھلی ہے، ان اور مٹر ہے وغیرہ ہیں، ان میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، یعنی دن بھر نمک کی مقدار بہت کم رکھی جائے۔ تیسرا ہے سیڈنٹری لائف۔ سیڈنٹری لائف کا مطلب ہے بیکار زندگی۔ ایک نوجوان کو یا کسی بھی بزرگ کو بھی بیکار زندگی کبھی نہیں گزارنا چاہیے، ایکٹیو رہنا چاہیے، متحرک رکھنا چاہیے۔ مثلا اگر نوجوان دن میں کم از کم 2 بار، صبح آدھا گھنٹہ، شام آدھا گھنٹہ ورزش نہ کرے تو وہ ہارٹ اٹیک میں ضرور مبتلا ہو سکتا ہے۔ یعنی اپنے دل کو بچانے کے لیے آپ کو ہر روز ورزش کرنی ہے۔ اب کچھ عورتیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے صبح شام تام کھڑا، ایسے گھر ساری کام کران، پلو تہ چھلان، یہ تہ کران، وہ ورزش نہیں ہے۔ ورزش کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے۔ مثلا صبح آپ رکھیے 7 بجے سے 7:30 بجے تک، شام کو رکھیے 8 بجے سے 8:30 بجے تک۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ باہر سردی ہے، ہم کہاں جائیں؟ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زمانہ گیا۔ اب لوگ انڈور، اب تو ہر گھر میں جم ہے، اکثر گھروں میں جم ہے، ٹریڈ مل ہے، اس پر کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس ٹریڈ مل نہیں ہے، آپ سمپل چلیے، آپ کے پاس چھوٹا بھی کمرہ ہو، اسی کے گرد چکر لگائیے۔ ٹائم رکھیے، 7 بجے شروع کیجئے، 7:30 بجے ختم کیجئے۔ تو جب آپ چلتے ہیں، راستے چلتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، یا ڈانس کیجئے آپ گھر میں، اس میں کیا ہے، سیڑھیاں اوپر نیچے آ جائیے، یعنی کسی بھی طرح آپ اپنے بدن کو حرکت دیتے رہیے۔ اور جب آپ اپنے بدن کو حرکت دیتے رہتے ہیں تو آپ کا خون تیزی سے دورہ کرتا ہے اور آپ کا دل آپ سے خوش ہوتا ہے، اور آپ کا دل کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ یعنی دل صحت مند رکھنے کے لیے ورزش کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور ایس ہے، سلیپ۔ جب تک نہ آپ 8 گھنٹے پوری طرح سے بالکل پوری مست نیندر جب تک نہ آپ کریں گے، تب تک آپ کا دل کبھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ اس لیے دل کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے آپ کو 8 گھنٹے سونا ضروری ہے۔ اب آج کا نوجوان رات کے 3 بجے سوتا ہے، وہ موبائل پر، سوشل میڈیا پر ہوتا ہے، فیس بک پر ہوتا ہے، واٹس ایپ پر ہوتا ہے، وہ سوتا ہی نہیں اچھی طرح سے۔ تو ہم کیسے امید کریں کہ اس کا یہ دل صحیح سلامت رہے گا، ٹھیک رہے گا؟ تو اس طرح اور اس کے علاوہ 2 چیزیں اور بھی ہیں۔ جب میں نے ایک ایس کا شوگر، آج کل کشمیر میں ہر گھر میں 1 یا 2 شوگر مریض ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آج کا نوجوان بھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اب اگر آپ کے ماں باپ میں سے 1 یا دونوں شوگر بیماری میں، یہ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، شوگر بیماری مبتلا ہے، تو ہر نوجوان کو 18 سال کی عمر میں اپنا شوگر ٹیسٹ کروانا چاہیے، ہر 3 مہینے کے بعد، تاکہ وہ شوگر بیماری سے، کیونکہ اگر شوگر بیماری شروع ہو جائے اور نوجوان کو پتہ نہ چلے تو اس کے ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے بلڈ پریشر۔ ہائی بلڈ پریشر جو ہے یہ خاموش قاتل ہے۔ یہ جسم میں خاموش کوبرا ہوتا ہے، سانپ ہوتا ہے جو چپکے سے ڈس لیتا ہے۔ یہاں ہم لوگ کشمیری لوگ سوچتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر ہونے سے سر میں درد ہوگا، ٹانگوں میں درد ہوگا، چکر آئے گا، یہ آئے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو ایسا ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا۔ یعنی بلڈ پریشر جب چڑھتا ہے اوپر، بہت اوپر جاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، یا تو دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، انسان آسانی سے مر جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے ہسپتالوں میں ہر روز 8-10 مریض آتے ہیں کہ ذلیل ایسس پھٹ رگ، کیونکہ وہ اپنا بلڈ پریشر چیک نہیں کرواتے ہیں۔ بلڈ پریشر کی کوئی علامت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہر شخص کو کم از کم مہینے میں 1 بار بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے۔ جب میں یہاں چیک کرتا ہوں بلڈ پریشر، تو مریض وہ کسی اور بیماری کے لیے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب علی معدے میں درد ہے یا سانس پھول رہی، جب اس کا بلڈ پریشر دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے 220 250، اس کو میں کہتا ہوں کہ بھائی پہلے جاؤ ہسپتال میں ایڈمٹ، تمہارا بلڈ پریشر اتنا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ بلڈ پریشر یہ جانچنے کے لیے، آپ کو پتہ چلانے کے لیے کہ بلڈ پریشر ہے یعنی صرف ایک راستہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اپنا بلڈ پریشر کراؤ۔ ایک اور بات نوجوانوں سے، یہاں کے نوجوان کبھی بھی اپنا ہیلتھ چیک اپ کرواتے نہیں ہیں، وہ تب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں
جب کوئی سیریس ایمرجنسی ہو، کم از کم سال میں ایک بار ہر انسان کو، خاص کر نوجوانوں کو، ایک ہیلتھ چیک اپ کرانا ہے۔ اس ہیلتھ چیک اپ میں بلڈ پریشر، ای سی جی اور بیسک جو ہیں ٹیسٹ جن کو بیس لائن کہتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں آتا ہے۔ اگر سال میں ایک بار کروائے، کم از الٹرا سونوگرافی، اس کو پتہ چلے گا کہ کیا بات ہے اندر، کیا بات۔ ای سی جی سے پتہ چلے گا کہ ہارٹ اچھی طرح سے کام کرے نہیں، پھر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ یا اگر وہاں سے کچھ نکل آیا تو ڈاکٹر علاج کرے گا تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ ایک اور بات کہ جو سب سے اہم بات ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کو ذہنی پریشانیوں کا زبردست مقابلہ کرنا پڑا، ڈپریشن کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کے لیے انہوں نے خود ہی دوائیاں شروع۔ یہاں آپ دوائی بیچنے والے کے پاس جائیے، وہ خود ہی دوائی دے گا، اور جو بھی دوائی اسے مانگیں گے، نشہ آور ہو کوئی بھی، وہ دے دے گا۔ اگر یہاں قانون ہوتا، قانون سخت ہوتا، ڈرگ ایکٹ ہوتا، تو ایسی دوائیاں نہیں بکتی۔ یہ دوائیاں کھانے سے بھی انسان کی صحت پر زبردست برا اثر پڑتا ہے، اور پھر عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ بن جاتے ہیں جسے ہم عرف عام میں ڈرگ ایڈکٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ نشہ آور ادویات کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور جو بھی نوجوان نشہ آور دوائیوں کا استعمال کر، پہلے وہ سکون آور، خواب آور، نیند آور دواؤں کا استعمال کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کوکین کا استعمال کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چرس پیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شراب پیتا ہے، اور ان سب چیزوں سے دل خراب ہو جاتا ہے، اور دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک ضروری ہے۔ یعنی جو بھی شخص دوائیوں کی لت میں مبتلا ہو وہ ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور یہاں آج کل 70% نوجوان ان میں، یعنی اور لڑکیاں بھی، دونوں لڑکے لڑکیاں نشہ آور ادویات کا استعمال کرتی ہے۔ 70% نہیں، میرا مطلب یہ کہ اس کے بارے میں ہم کوئی سروے نہیں ہوئی ہے جو میری نظروں سے گزری ہو، اور میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر میں کتنے فیصد نوجوان لڑکے لڑکیاں نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے، لیکن پچھلے 20-25 سالوں میں ان نوجوانوں کی شرح بہت زیادہ، اور جو بھی نوجوان نشہ آور ادویات کا استعمال کرتا ہو، خاص کر کوکین اور شراب، اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اب جو یہ میں نے ساری باتیں کہی، دیکھیے نوجوان ہمارا اس کا قصور بھی نہیں ہے، وہ اسے جو زندگی چاہیے تھی وہ اسے ملی نہیں، وہ مذہب سے دور ہو چکا ہے، وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتا ہے، وہ ذہنی طور پریشان ہے، وہ دن رات سوشل میڈیا پر رہتا ہے، تو ہارٹ اٹیک ہونا تو فطری بات ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے میں سب سے پہلے بہترین غذا، جس میں سبزیاں زیادہ ہوں، میوے زیادہ ہوں، ڈرائی فروٹ ہو، اور گوشت کی مقدار کم ہو، اور بازاری چیزیں بالکل نہ ہو، فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ سے ٹوٹل پرہیز۔ یہ جو بازار میں چیزیں بکتی ہیں، بریانی ہو، برگر ہو، یا چپس ہو، یا کچھ بھی، چاکلیٹ کھا سکتا ہے، اگر اچھا سا چاکلیٹ کھائے ہر روز وہ دل کے لیے اچھا ہے، لیکن باقی بسکٹ جو کھانڈ والی چیزیں وہ سب بند کرے بازار کے بجائے۔ مثلا دیکھیے یہی شخص 200 روپے میں بریانی کھاتا، اگر 200 روپے میں یہ چکن گار لے کر اپنی ماں بہن سے کہے گا یہ پکا کر دے گا تو کتنا اچھا ہے۔ اور یہاں سلاد کھانے کا رواج ہی نہیں ہے۔ کشمیر میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سبزیوں سے مالا مال کیا ہے، ہمارے پاس اتنی ساری سبزیاں ہیں، ان ساری سبزیوں کو جمع کریے اور سلاد بنائیے، اس میں لیمو ڈالیے، پھر سرکہ ڈالیے، اور صبح شام کھائیے۔ یہاں دہی کھانے کا رواج، دہی کہتے ہیں کہ بھائی دہی کھانے سے زکام ہوتا ہے، کسی کو سانس پھول جاتی ہے، نہیں کھاتا ہے، زکام ہوتا ہے۔ دہی کسی بھی مریض کے لیے بات، دہی کو فارسی میں آب حیات کہتے ہیں، کم از کم دن میں 2 بار دہی کھانے سے دل کا دورہ پڑنے میں کمی آ جاتی ہے۔ تو غذا کا خاص خیال رکھیں۔ غذا کے بعد ورزش، کسی بھی صورت میں، بارش ہو، برف ہو، -ڈگری ٹیمپریچر ہو، ورزش کے بغیر انسان جی نہیں سکتا ہے۔ جو انسان ورزش نہیں کرتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے اپنے نوجوانوں پر، 24 گھنٹے دن رات میں ان کو 1 گھنٹہ نہیں ملتا اپنے آپ کے لیے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ سوچئے 24 گھنٹے ہمارے پاس، ان میں سے 1 گھنٹہ میں کہتا ہوں بس 1 گھنٹہ ورزش کیجئے، اور آپ گھر میں کیجئے، جاگنگ کیجئے، ڈانس کیجئے، ہاتھ پیر ہلائیے، کچھ بھی کیجئے،
اور اپنا وہ خون کو گرم کیجیے تاکہ وہ دورہ کرے اور ہارٹ اچھا رہے. جب آپ ورزش کرتے ہیں یہ کتابوں میں لکھا ہے تو آپ کا ہارٹ آپ سے خوش ہوتا ہے, کہتا ہے وہ ہارٹ آپ کو بولتا ہے تھینک یو ویری مچ, اب میں عمر بھر آپ کا ساتھ دوں گا. ٹھیک ہو گیا یہ. اس کے بعد نیند آپ چھوڑیے, سوشل میڈیا, فون بند کیجئے, ٹی وی آف کیجئے, ٹائم پر سوئیے, ٹائم پر اٹھیے. اگر آپ اسلامی طرز زندگی گزاریں گے تو آپ کو ایک ڈسپلن لائف, پھر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اسی طرح نشہ آور چیزوں کا استعمال کوئی بھی دوائی خود استعمال نہ کریں. تو ان سارے چیزوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہو سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. بالکل بالکل, اس کا میں نے الگ ذکر نہیں کیا, لیکن میں نے نشہ آور چیزوں کا کہا کہ نشہ آور چیزیں استعمال کر سکیں, لیکن یہ سگریٹ نوشی بہت ہی گندی چیز ہے, زہریلی چیز ہے. یہ سگریٹ میں اتنے سارے زہر پائے جاتے ہیں. پچھلے ایک زمانے میں فیشن تھا, فلموں میں ہم دیکھتے تھے, ہم بھی پیتے تھے, خوش ہوتے تھے, لیکن پھر پتہ چلا کہ سگریٹ نوشی سے سر کے بال سے پیروں تک ہر کسی اعضاء پر اثر پڑتا ہے. خون پر اثر پڑتا ہے, دل پر اثر پڑتا ہے, پھیپھڑوں پر اثر پڑتا ہے, بال گر جاتے ہیں. یعنی جسم میں کوئی بھی چیز نہیں ہے جس پر سگریٹ نوشی یہ مضر اثرات مرتب نہ کرتی ہو. سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا میڈیا ہر روز ریڈیو پر ہوتا ہے. یعنی اب تو دیکھیے جب آپ فلم دیکھتے ہیں, فلم سے پہلے بھی آتا ہے اسٹیچوری وارننگ کہ سگریٹ اسموکنگ از پروہیبٹڈ. یعنی فلم میں اگر آج کل پرانی زمانے فلم تو سگریٹ یہ دکھایا جاتا ہے تو وہاں فلم روکی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ سگریٹ نوشی پینا بری بات ہے, منع ہے, اٹ کازز کینسر. یہ تو 100% ثابت ہو چکا ہے کہ سگریٹ پینے سے کوئی بھی کینسر ہو سکتا, بلڈ کینسر بھی ہو سکتا. پہلے بولتے تھے لنگ کینسر ہوتا, لیکن اب یہ ہے کہ بلڈ کینسر بھی ہو سکتا ہے, سکن کوئی بھی کینسر ہو سکتا ہے. اسی طرح تمباکو نوشی, کوئی کہتا ہے نسا ججیر ججیر میں وہ حکے میں وہ پانی نیچے چلا جاتا ہے, ٹھنڈ نہیں, کوئی دھواں ہے. وہ تمباکو بھی مضر ہے, یہ تمباکو بھی مضر ہے. رہا سوال آپ نے پوچھا کہ تمیز نہیں رہے, شرم و حیا نہیں رہے, وہ الگ بات ہے. وہ اس لیے کہ ہمارا جو سماج ہے اس کا شیرازہ بکھر گیا. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پچھلے ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے, وہ ساری وجہ تو ہر بچے کو بھی پتہ ہے, بوڑھے کو بھی پتہ. اس کا ذکر کرنا یہاں ہمارے لیے ضروری نہیں, کیونکہ ہم اس وقت بات کریں نوجوان میں ہارٹ اٹیک. تو اس میں آپ نے اچھا کیا, ایک چیز اضافہ کیا, سگریٹ نوشی اور شراب نوشی. شراب نوشی جب شراب نوشی کے بارے میں ایک دلچسپ بات بتاؤں گا جو شاید عام لوگوں کو پتہ نہ ہو. شراب نوشی بہت بری چیز ہے, اسی لیے اسلام میں حرام ہے. اگر انسان ایک بار شراب پیے, ایک بار, اور پھر مثلا آپ نے کسی نوجوان نے 20 سال کی عمر میں شراب پیا, اگر 80 سال کی عمر میں اس کے لیور کی بایوپسی کریں, لیور سے ٹیسٹ کریں تو وہ دکھائے کہ اس شخص نے شراب پیا ہے. یعنی ایک بار, اگر ایک بار شراب پیا, وہ بھی ثابت کر سکتا ہے قانون اور ڈاکٹر کہ نہیں بھائی اس آدمی نے زندگی میں ایک بار شراب پیا. اب دیکھیں کتنا مضر ہے یہ شراب. ہر چیز کو یہ نقصان پہنچاتا ہے, خاص کر لیور کو اور جگر کو. اور جگر انسان کا اہم ترین عضو ہے. یعنی جگر اتنا ضروری ہے, میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ جب کینسر ہوتا ہے اگر وہ جگر میں پہنچ چکا ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے بس وہ کرے اس قدم, اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جگر تک کینسر پہنچا, اگر معدے تک پہنچا تو معدے کو کاٹ سکتے ہیں تو بچ سکتا ہے. ایون اگر پھیپھڑوں تک پہنچا ہو تو پھیپھڑے کو کاٹ سکتے ہیں, بچ سکتے. لیکن اگر لیور تک جگر تک پہنچ چکا ہو تو آدمی نہیں بچ سکتا. اس لیے اپنے لیور کا خیال رہے. یہاں میں ایک اور, چونکہ جگر کا ذکر آیا, ہمارے نوجوان یا ہمارے کشمیر لوگ چاول بہت کھاتے ہیں. بات چاول زیادہ کھانے سے بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں. آپ چاول کم کھائی, چاول زیادہ کھانے سے فیٹی لیور جو عام ہے, فیٹی لیور ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے یہ شوگر. آپ چاول کم کھائیے, اس کے مقابلے سبزیاں زیادہ کھائیے. یعنی اگر آپ ایک پلیٹ چاول کھاتے ہیں, آج سے یہ سننے کے بعد آپ اپنے چاول کو 4 حصوں میں تقسیم کیجیے. چوتھا حصہ چاول رکھیے, ادھر سے وہ 3 حصے سبزیاں رکھیں. سبزیوں میں آپ کے پاس پیاز ہے, ٹماٹر ہے, آلو ہے, یہ کیا ہے, مولی ہے, سبز مٹر ہے,
بہت ساری گاجر ہے، اتنی ساری سبزیاں ہیں، ان کو ملا کر آپ سلاد کھائیے، وہ بہت مفید ہے. پھر دن میں 2-3 بار میوہ کھائیے. اگر آپ آج دیکھیں گے ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے دن میں اپنی غذا میں 5 بار سبزیاں اور میوے شامل کیجیے. کشمیری لوگ کہاں 5 بار، 1 بار کھاتے ہیں، اور وہ بھی کھاتے ہیں شام کو، سیب کھائیں گے وہ کھانے کے بعد. لہذا دن میں صبح کے وقت بریک فاسٹ میں آپ سبزیاں کھائیے، میوے کھائیے. نمکین چائے جو ہے اس میں نمک مت ڈالیے، یا نمک کے اگر پہلے نمکین چائے مت پیجیے، اگر پینی بھی ہے تو نمک مت ڈالیے اس میں. تو ساری باتیں جو میں نے کہیں یہ عمومی صحت کے لیے بھی مفید ہیں اور ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے بھی مفید ہے. نہیں بات وہ نہیں ہے جونیئر سینئر. دیکھیے جونیئر ڈاکٹر نے بھی پڑھا ہوتا ہے، ایسا MBBS کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جس کو یعنی مائوکارڈ انفارکشن یعنی ہارٹ اٹیک نہ پڑا ہے، وہ بالکل ٹریٹمنٹ ہے. دراصل بات یہ ہے کہ پیشنٹ دیر سے آتے ہیں. پیشنٹ اسی لیے یہاں پر اسپیشل ایمبولینسز رکھنی چاہیے. جیسے دلی میں ہے، وہاں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہارٹ اٹیک کے وہ ہم دوسرے میں ذکر کریں گے کہ ہارٹ اٹیک کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. 1 گھنٹے میں اگر مریض ہاسپٹل پہنچے وہ بچ سکتا ہے، لیکن یہاں لیٹ کرتے ہیں. دیکھیے یہاں ہارٹ اٹیک کو دوسری چیزوں سے منسوب کرتے ہیں. یہاں ہارٹ اٹیک نہ سچ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک پیشنٹ کو اگر میں وہاں نہیں پہنچتا وہ مر جاتا. وہ بیچارہ کہہ رہا تھا میرے ادھر سینے میں درد ہے، عجیب سا لگ رہا ہے، تو لوگ اس کو اینٹی ایسڈ دے رہے ہیں، اچھی میادس دو، اچھی میاد سے وائپ. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بھائی میں نے سیدھا ریفر کیا اس کو آپ، اور وہ ایڈمٹ ہوا، بچ گیا. تو یہاں صرف ڈاکٹروں کے یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر ڈائگنوسس نہیں کر سکتے. آج کل ایزی ہے، ٹراپ ٹی ٹیسٹ ہے. جب جو بھی ڈاکٹر آن ڈیوٹی ہوگا، چاہے وہ جونیئر ہو یا سینئر ہو، ٹراپ ٹی ٹیسٹ کرے، پازیٹیو ہے ہارٹ اٹیک کو. پہلے ہمارے زمانے میں ذرا مشکل تھا ECG پڑھنا، یہ نا. آج کل آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو، آپ بازار سے ٹراپ ٹی کٹ لیں، بلڈ نکالے، اس میں دیکھیے آپ پازیٹیو آیا تو ہارٹ اٹیک ہے، نیگیٹو تو نہیں ہے. اس لیے ایزی ہے ہارٹ اٹیک کا ڈائگنوسس وقت بہت ایزی ہے. اور جب بھی کوئی کہے کہ میرے ہارٹ اٹیک کا درد یہ ٹائی کی ادھر ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے گیلے کپڑے کی طرح نچوڑا جا رہا، اور عجیب سا پیشنٹ کو لگ رہا ہے میں سا چھن تران فکری میں کیا گژھان، عجیب ہسا چھم باسان پریشانی، پسینہ آتا ہے اور تھوڑی سی وہ ابکائی آتی. اس وقت عام لوگ سمجھتے ہیں میادس کیا تمت، اس لیے رسک نہیں لینا چاہیے، سیدھا ہاسپٹل، ایک ٹیسٹ اور کچھ ٹیبلٹ بچ جائے گا. ہارٹ اٹیک سے بچنے کے امکانات بہت روشن ہیں، بہت روشن ہیں. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک سے 90% سے زیادہ لوگ بچ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ وقت پر ہاسپٹل جائیں، دیر نہ کریں. اگر آپ اس پر اچھی طرح عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ سائنسدانوں نے پچھلے 25-30 سالوں میں یہ واضح کیا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے بچا جا سکتا ہے. یہ ایک قابل بچاؤ بیماری ہے. یہ اگر آپ ریگولر چیک اپ ہر سال 1 بار چیک اپ، اس میں ECG کروائیے، ایکو کارڈیوگرافی کروائیے، الٹراسونوگرافی اور لپڈ پروفائل کروائیے، ٹیسٹس کروائیے، تو قبل از وقت آپ کو پتہ چلے گا، پھر کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. مجھے امید ہے جو باتیں میں نے کہیں ان سے نچوڑ کر جو آپ کی سمجھ میں آئے، ان پر آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا کرے گا اور صحت مند زندگی عطا کرے گا، اور کبھی آپ ہارٹ اٹیک جیسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوں گے. خدا حافظ.